کیا جنات انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ جی آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں جج کرنے کا کہ آپ کہیں کہ جی یہ جو بندہ سامنے آیا تھا یہ جن تھا. آ سکتے ہیں. وہ بخاری میں مشہور حدیث ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اسلام نے بیت المال کی حفاظت پر مامور کیا تھا، تو 3 راتوں تک شیطان انسانی شکل میں آ کر چوری کی کوشش کرنے لگا تو انہوں نے پکڑ لیا. ہر دفعہ وہ کوئی بہانہ کر کے نکل جاتا تھا، اور آخری دفعہ تو اس نے جان چھڑائی کہ میں تمہیں ایک وظیفہ ایسا بتاتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے اگر وہ پڑھ لو گے تو صبح تک ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو نبی اسلام نے جب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا، لمبی حدیث ہے، ہر دفعہ نبی اسلام کو بتاتے تھے، اور آخری دفعہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دفعہ تو میں اسے آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن وہ آیت الکرسی والی مدنی رشوت ملی تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ 3 راتوں سے جو آ رہا تھا نا تیرا مہمان، یہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا، لیکن اس نے بات سچی کی کہ آیت الکرسی جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا ایک فرشتے کے ذریعے. حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا، ہاں میرے ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی، کیونکہ تمہارے عبدالقادر جیلانی نے تمہیں یہ کہانی کروائی تھی، تمہارے عامر بن حنبل نے یہ کہانی کرائی تھی، اگر انہوں نے کروائی ہے ان کی طرف منسوب ہے. یہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال جو ہے وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر عبدالقادر جیلانی نہیں ہے. تو اگر ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ جن تھا، عبدالقادر جیلانی کو کہاں سے پتا چلتا ہوگا؟ کہانی ہے، جھوٹ آ سکتا ہے، پتہ کو نہیں چلے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات شیاطین یعنی جنات انسانی شکل میں آتے ہیں، حدیث بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں جب مجمع چھٹ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک بندہ تھا، وہ حدیث بیان کر رہا تھا، وہ حدیث پبلک میں عام ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بیان کرنے والا شیطان ہوتا ہے. اسی لیے محدثین نے اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا، اور یہ حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ جنات اور شیاطین سے پاک ہے. تو شیاطین جنات انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. اور سنن نبی داؤد میں تفصیلاً ایک واقعہ موجود ہے، جو ایک صحابی کے گھر جن آیا تھا، نئی ان کی شادی ہوئی تھی، ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. پوچھا کیوں کھڑی ہو؟ ان کا اندر جا کے دیکھو نا. تو انہوں نے اس کو نیزہ مارا. راوی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ پہلے سام مرا یا وہ بندہ مر گیا. تو اس میں بھی بعض لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ وہ جن تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، اور جو سائنٹیفک اپروچ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں مینشن تو نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس سام نے ڈس لیا ہو. بعض اوقات مرتے مرتے بھی ڈس لیتا ہے نا، ایون آپ سانپ کا سر کاٹ دیں نا تب بھی وہ ونریبل ہے اس حوالے سے کہ آپ اس کے قریب بھی گئے نا تو وہ کاٹ لے گا، کچھ دیر تک اس کے اندر ان انٹینشن یہ چیز موجود ہوتی ہے. بہرحال اس پہ تو اتفاق ہے کہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کریں کہ جن ہے یا نہیں ہے.